ایک اور اہم سوال ہے، اور یہ ہر سال لوگوں میں چرچا کا موضوع بن جاتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا کیسا ہے۔ تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 رمضان کے روزے ہو جائیں گے اور 6 شوال کے، تو کل ملا کے 36 روزے ہو جائیں گے، اور ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 360 دن روزوں کا ثواب اسے ملے گا ان 6 روزوں کے رکھنے کی وجہ سے۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مسلم شریف وغیرہ میں وارد ہے، موجود ہے، اور علماء کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اب بعض حضرات نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کر دی، یا ان کے کلام سے یہ بات اخذ کی کہ گویا کہ یہ 6 روزے رکھنا شریعت میں منع ہے، ممنوع ہے، یا بدعت ہے۔ تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا گیا ہے، اس کی توجیہ حضرات محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ عید الفطر کو بھی روزے کے اندر شامل کر لیا جائے، یعنی جو 6 روزے رکھنے شروع کریں تو عید الفطر کو بھی اس میں شامل کر کے رکھے، تو ظاہر ہے یہ منع ہی ہوگا، کیونکہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ یا دوسری توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ عید کے اگلے دن روزہ رکھنے کو ضروری سمجھے کوئی شخص تو ممنوع ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اندر اضافے کی سی صورت نہ ہو جائے کہ عام ماحول ہی بن جائے اور لوگ اسی کو ایسا ضروری سمجھنے لگیں جیسا کہ فرض ہوتا ہے۔ تو الغرض جہاں ایسا کوئی مفسدہ پایا جائے تو اس مفسدے کی نکیر کی جائے گی، نہ کہ روزوں کو ممنوع قرار دیا جائے۔ اور اس بارے میں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کراہت کی نسبت کی گئی ہے، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک بڑے حنفی فقیہ ہیں علامہ قاسم ابن قطلوبغہ، انہوں نے ایک رسالہ اسی موضوع پر لکھا اور اس میں یہ ثابت کیا کہ امام صاحب کی طرف کراہت کی نسبت قطعاً غلط ہے، غیر معتبر ہے، بے سند ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے روزوں کی کراہت کے ہرگز قائل نہیں۔ چنانچہ ہماری فقہی کتابوں میں مستحب روزوں کے اندر شوال کے روزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ ان روزوں کا اہتمام کریں اور اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ یہ 6 روزے ایک ساتھ رکھے جائیں گے یا الگ الگ؟
تو اس میں دونوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے تو ایک ساتھ رکھ لیں یا الگ الگ رکھ لیں، بلکہ بعض علماء نے الگ الگ رکھنے کو زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ 2 دن ایک ساتھ رکھ لیں، پھر چھوڑ دیں، پھر رکھ لیں، پورے مہینے میں 6 روزے اس نیت سے ہو جانے چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی کے روزے رمضان میں قضا ہو جائیں اور وہ شوال میں ان فرض روزوں کی قضا کرے تو انہی کے ساتھ شش عید کے روزوں کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسے دونوں باتوں کا ثواب مل جائے گا یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، خاص کر خواتین کے لیے جن کے روزے رمضان میں چھٹ جاتے ہیں عذر کی وجہ سے۔ اب وہ شوال میں ان کی قضا کریں تو کیا ساتھ میں شش عید کی بھی نیت کر لیں؟ دونوں طرح کے روزے ادا ہو جائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ ادا نہیں ہوں گے۔ فرض روزے الگ رکھنے ہوں گے اور یہ نفل روزے الگ رکھنے ہوں گے۔ اور اس کی توجیہ فرماتے ہوئے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو حدیث کی پرداز ہیں اور پورے سال کے ثواب ملنے کی جو علت ہے، اس علت سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے کہ یہاں پر نیت میں تداخل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تداخل ہو جائے تو 36 کا عدد پورا نہیں ہو پائے گا۔ 36 کا عدد تو جب ہی پورا ہوگا جب کہ رمضان کے 30 الگ ہوں اور شوال کے 6 الگ ہوں۔ اس کے بغیر 36 کا عدد پورا نہیں ہوگا، اور جب 36 کا عدد پورا نہیں ہوگا تو 10 گنا کر کے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے، یہ بات بھی صادق نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت نے اپنے ایک ملفوظ میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جو قضا رکھے تو قضا کی نیت سے رکھے، اس میں نفل کو شامل نہ کرے، نفل رکھے تو نفل کی نیت سے رکھے، اس میں قضا کو شامل نہ کرے۔ بعض فتاوی میں بھی اس کی صراحت ملتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر شوال میں یہ روزے چھوٹ گئے تو کیا دوسرے کسی مہینے میں انہیں رکھا جائے گا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ دوسرے مہینے کی یہ فضیلت کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ محدود فضیلت ہے، کیونکہ شوال کے مہینے کی تخصیص حدیث میں کر دی گئی ہے۔ اس لیے شوال میں جس کو موقع ہو رکھے، اور بھائی نہیں موقع ہو تو آئندہ کے لیے کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ توفیق عطا فرمائے۔ ان روزوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ حمد، نعت اور علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔